إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاة طیبہ۔ جو شخص نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے کہ وہ عورت، اور اسی طرح ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگائی بشرطے کہ وہ مومن ہو،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ جو لوگ چاہے مرد ہو کہ عورت نیک اعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے ساتھ میں وہ مومن بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہترین زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین، اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع ایمان کا معنی اور اس کی چند کیفیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ محترم حاضرین، ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا اور دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جو کوئی آدمی کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 5 ارکان کو قبول کر کے صرف ایک کسی رکن کا انکار کر دے تو ایسا آدمی مسلمان اور کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان 6 ارکان پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ محترم حاضرین، ایمان کا معنی بھی آپ کے سامنے بتلایا گیا۔ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان قول کا بھی نام ہے، ایمان عمل کا بھی نام ہے اور اسی طرح ایمان تصدیق کا بھی نام ہے۔ محترم حاضرین، آئیے اس کی دلیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ وبضع وستون شعبہ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق صدقہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 اور 70 سے زائد شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضلین شعبہ، سب سے افضل شاخ اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی عقید توحید سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے ایمان کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور اسی طرح سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ محترم حاضرین، اس حدیث کے اندر آپ غور کریں تو ایمان کا معنی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ قول کی دلیل ہے، آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تصدیق کی دلیل والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ تصدیق کی دلیل۔ اور اسی طرح عمل کی دلیل، اللہ کے نبی نے کہا وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور ایمان کا چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ ایمان صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ حقیقی کوئی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اسی طرح اعضاء اور جوارح سے عمل کر کے یہ ثابت کرے کہ وہ واقعی میں مسلمان اور مومن ہے۔ محترم حاضرین، یہ ایمان کا معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اسی طرح سے حضرات، یہ آپ اس بات کو بھی جان کے رکھیں، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔
اگر کوئی ایک چیز ہی اس میں چھوٹ جاتی ہے وہ حقیقی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز زبان سے اقرار کرنا۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرے لیکن زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے تو ایسا آدمی کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر ابو طالب پر لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پیش کیا لیکن انہوں نے جو اس کلمے کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ابو طالب جو ہے کافر تھا۔ یعنی جو آدمی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا ایسا آدمی کافر ہوتا ہے۔ جب بھی اس سے مطالبہ کیا جائے اور جب بھی حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ آئے اور جب بھی قرآن مجید کے اندر لا الہ الا اللہ آئے تو فوراً اپنی زبانوں سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھتا ایسا آدمی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے حضرات جو آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا ایسا آدمی منافق ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت، ان کے دلوں کے اندر درختوں کی محبت، ان کے دلوں کے اندر اولیاء کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر محبت تھی، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر اس بات کی تصدیق کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ منافق حقیقت میں جھوٹے ہیں، یہ صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن جو ہے اپنے دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اولیاء کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بتوں کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر پیروں کی محبت ہے، بزرگوں کی محبت ہے، باباؤں کی محبت ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے اس بات میں پیچھے ہیں کہ وہ اپنے دل سے تصدیق نہیں کیا کرتے۔ تو محترم حاضرین دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک آدمی اپنی زبان سے بھی اقرار کرے لا الہ الا اللہ کا اور اسی طرح اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر اپنے دل سے بھی تصدیق کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ساتھ میں اعضاء اور جوارح سے عمل بھی کرنا چاہیے کہ یہ ثابت کرے کہ میں واقعی میں مسلمان ہوں۔ محترم حاضرین جو آدمی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی تصدیق کرتا ہے اور اعضاء اور جوارح سے عمل نہیں کرتا ایسا آدمی فاسق اور فاجر ہوتا ہے، یعنی گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کا معنی اور مفہوم۔ اور اسی طرح سے حضرات ایمان کے تعلق سے علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار ضروری ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کو پکارا جاتا ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ مزار ہو، اور اسی طرح سے چاہے وہ قبریں ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ صالحین ہو، اور اسی طرح سے چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ پنجوں کا عقیدہ ہو، جتنے معبودان باطلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کائنات میں جن جن کو پوجا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا انکار ضروری ہے، تبھی آپ اپنے آپ میں حقیقی مومن اور ایمان والا کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی کے مطابق کسی اور کی بھی محبت آپ کے دلوں میں ہے آپ حقیقی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو محترم حاضرین یہ بنیادی چیزیں اسلام کی بیسک چیزیں اگر آپ ان چیزوں کو جان نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہیں گے؟ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ان بیسک چیزوں کو حقیقت میں یاد رکھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ محترم حاضرین آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ ایمان کی کیفیتیں بھی ہوا کرتی ہیں. ایمان کبھی مضبوط ہوتا ہے, ایمان کبھی کمزور ہوتا ہے, اور اسی طرح ایمان کبھی قوی ہوتا ہے اور کبھی دلوں کے اندر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان سے سورت کو نازل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا, صحابہ کے دلوں میں ایمان میں اضافہ ہوا, اور اسی طرح سے ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ میں توحید کو اپناتا ہے, عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں مضبوطی عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح جو بندہ عبادتوں میں آگے بڑھتا ہے, ذکر و اذکار میں آگے بڑھتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرات ایمان کبھی کمزور پڑ جاتا ہے, کبھی گھٹ جاتا ہے, یہاں تک کہ ذرے برابر, دانے کے برابر ایمان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ذرے برابر یعنی دانے کے برابر بھی ایمان ہو, ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. محترم حاضرین, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, بلکہ یہ توحید کی فضیلت ہے, یہ ایمان کی فضیلت ہے. اگرچہ کہ وہ گنہگار ہے اور جہنم میں بھی داخل ہو جائے, ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل عطا فرمائے گا. تو محترم حاضرین, یہ ایمان کی فضیلت ہے, یہ توحید کی فضیلت ہے کہ جو اللہ کا بندہ توحید پرست ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, وہ گرچہ کہ گنہگار کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرات ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. محترم حاضرین, مضبوط قوی اور مومن کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عقیدہ توحید میں مضبوط ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتا, فرائض کو انجام دیتا ہے, نوافل کو انجام دیتا ہے اور عبادتوں میں آگے بڑھتا ہے, یہ قوی مومن ہے. اور اسی طرح طاقتور کا مطلب ایک بندہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ عبادتوں میں آگے بڑھ سکتا ہے, وہ صبر کر سکتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے. یہ حقیقی مومن اور طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی طرح سے حضرات ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو روکنے کے 3 طریقے ہیں. ایک آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے. مثال کے طور پر آپ جو ہے حکمران ہیں, آپ کہیں کے ذمہ دار ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, آپ برائی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں, اس کو مار کے روک سکتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں. اور اسی طرح سے حضرات جو ایک مرد ہوتا ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو مار کر برائی سے روک سکتا ہے, تو لہٰذا اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ طاقت ہو کہ آپ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنی برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات آپ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روک نہیں سکتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے برائی کو روکیں. جہاں بھی برائی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اپنی زبان سے لوگوں کو برائی سے روک سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زبان سے برائی کو روکیں. اور اسی طرح سے حضرات آپ کے اندر برائی سے روکنے کی نہ ہاتھ سے طاقت ہے نہ زبان سے طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے, کمزور ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس بات کو اپنے دل میں برا جانے. جو برائی ہو رہی ہے, جس زناکاری کو دیکھ رہے ہو, جس چوری کو دیکھ رہے ہو, جس حرام کاری کو دیکھ رہے ہو,
उस बुराई को देखकर अपने दिल में बुरा समझे, सामने वाला ये जो गलत काम कर रहा है ये बिल्कुल बुरा काम कर रहा है, आप इस बुराई को अपने दिल में महसूस करें, ये कमजोर ईमान की अलामत है। और अगर आदमी के दिल में ये कैफियत भी ना हो तो आदमी को अपने ईमान का खतरा महसूस करना चाहिए, अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि क्या उसका ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि बुराई को देखकर जो उसको बुरा भी ना जाने। तो ऐसे आदमी को चाहिए कि अपने ईमान का जायजा ले। तो मोहतरम हाज़रीन, इन अहादीस से, इन आयतों से क्या पता चला? पता चलता है कि ईमान की ये कैफियत होती है, कभी आदमी का ईमान कमजोर होता है तो कभी ईमान आदमी का मजबूत होता है। ईमान मजबूत कैसे होता है? तौहीद की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों की वजह से, जिक्र व अस्कार की वजह से, इबादतों में आगे बढ़ने की वजह से आदमी का ईमान बढ़ता है। और इसी तरह गुनाहों की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की मासियतों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, जिनाकारी, बदकारी, हराम कारियों की वजह से आदमी का ईमान कमजोर पड़ जाता है। तो लिहाजा इंसान को अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। तो मोहतरम हाज़रीन, नेकी से ईमान बढ़ता है और गुनाहों से ईमान घटता है। सहाबी रसूल हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और आकर रोने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ऐ हंज़ला, क्या बात है, क्यों रोते हो? तो हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ऐ अबू बकर, जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं, हमारे ईमान की कैफियत अलग होती है। लेकिन जब मैं अपने घर को लौटता हूँ, अपने बीवी बच्चों में होता हूँ, अपनी तिजारतों कारोबार में होता हूँ, तो वो कैफियत जो अल्लाह के नबी की मजलिस में होती है वो घरों में अंदर नहीं होती। तो लिहाजा मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। मोहतरम हाज़रीन, जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात को सुनते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जिस हाल का तज़किरा तुमने किया है, जिस कैफियत का तज़किरा तुमने किया है, बिल्कुल वही कैफियत मेरी भी है। चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। दोनों सहाबी हजरत अबू बकर, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और जाकर अल्लाह के नबी के पास मुकम्मल वाक़िया जिक्र करते हैं। जिक्र करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बात अगर ऐसी ही है जैसा कि तुमने कहा है, तो आप याद रखें, अगर वो कैफियत जो मेरी मजलिस में होती है, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा जो होता है और तुम्हारे ईमान में इजाफा होता है, वही कैफियत अगर तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद भी हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मजलिसों में और तुम्हारे बिस्तरों में राह चलते फरिश्ते तुम्हें मुसाफहा करेंगे। अगर ये कैफियत आ जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त वक्त की बात है, कभी ईमान बढ़ता है तो कभी ईमान घटता है। तो मोहतरम हाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि नेकियों की वजह से आदमी का ईमान बढ़ता है और इसी तरह गुनाहों की वजह से आदमी का ईमान घटता है। और इसी तरह से हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जिससे पता चलता है कि ईमान की एक कैफियत ये भी है कि आदमी का ईमान पुराना पड़ जाता है। जिस तरह कपड़ा पुराना पड़ जाता है, जिस तरह कपड़ा बोसीदा हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान भी बोसीदा हो जाता है, आदमी का ईमान भी पुराना हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक ईमान तुम में से किसी के दिल में इसी तरह कमजोर और पुराना पड़ जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है। तो लिहाजा तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो वो तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान को ताज़ा करे। मोहतरम हाज़रीन, ईमान कैसे पुराना होता है? ईमान पुराना अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद होती है, आदमी जब तौहीद में कमजोर हो, अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक करे और इसी तरह जिनाकारी में, बदकारी में, चोरी में, बिदअतों में और इसी तरह दूसरे गुनाहों में मुलव्विस होता है, ऐसे आदमी का ईमान पुराना पड़ जाता है, ऐसे आदमी का ईमान कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो आदमी तौहीद में मजबूत होता है, अकीदे में
مضبوط ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ایمان کو تقویت نصیب فرماتا ہے۔ جو عبادتوں میں نمازوں میں آگے بڑھتا ہے ایسے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان کمزور ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرنا ہے؟ اللہم جدد الایمان فی قلبی، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ کر دے۔ اور ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے؟ ایمان کا تازہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ توحید سے محبت کرے، توحید کا علم حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے، اور دنیا کے اندر معاشرے کے اندر جن بدعات کو دیکھتا ہے ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، ایسے موقع پر آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ورنہ آدمی کا ایمان جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی آدمی کا ایمان پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ یہ کیفیت، آپ یہ چیز اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم جدد الایمان فی قلبی، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ کر دے۔ تو محترم حاضرین، ایمان کی یہ کیفیت بھی ہے، اور اسی طرح سے حضرات ایمان کا ذائقہ بھی ہے۔ جس طرح آدمی اپنے گھروں کے اندر کھانے کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، یہ ایمان کا ذائقہ اس سے ہٹ کر ہے۔ آدمی ایمان کی کبھی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کر لے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بحیثیت رب تسلیم کر لے اور اسی طرح سے اسلام کو بحیثیت دین تسلیم کر دے، دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان تمام دینوں سے بڑھ کر آدمی کے دل میں اسلام کے تعلق سے محبت ہونا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لے، ایسا ہی آدمی حقیقت میں اپنے ایمان میں ذائقے کو محسوس کرتا ہے، اپنے ایمان میں چاشنی کو محسوس کرتا ہے، اپنے ایمان میں مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی پہچان کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، دین اسلام کی معرفت حاصل کرے، اور اسی طرح سے حضرات دین اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے۔ جو آدمی ان تینوں معرفتوں کو حاصل کرتا ہے قبر میں آسانی کے ساتھ سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، اس لیے کہ قبر میں کیا سوال کیا جاتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لیتا ہے وہ قبر میں آسانی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اس کے بعد قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو آدمی دین اسلام کا علم حاصل کرے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے تو وہ قبر میں آسانی کے ساتھ سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح قبر میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ دنیا کے اندر نبی کے تعلق سے جو آدمی معرفت حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قبر میں آسانی کے ساتھ سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتا چلا؟ جو آدمی اللہ کو بحیثیت رب تسلیم کر لے، جو آدمی دین کو دین اسلام تسلیم کر لے، بحیثیت دین تسلیم کر لے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لے، ایسے آدمی کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، ایسے آدمی کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کی، تین خصلتیں ایسی ہیں، تین عادتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ احب الیہ مما سوا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ
قلبیہ مما سوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، ایسا آدمی ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے۔ محترم حاضرین، میں اور آپ جائزہ لینا چاہیے، کیا ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ حقیقت میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر دنیا داخل ہو چکی ہے۔ آپ جب دیکھیں اذان ہوتی ہے اور امام مؤذن جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن ہم تجارت و کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ہم دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، ہم بیوی بچوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ حقیقت میں جھوٹا دعویٰ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ دنیا میں مصروف ہو کر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ حقیقت میں جھوٹا دعویٰ ہے۔ محترم حاضرین، حقیقت میں وہ آدمی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لپکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جب جمعہ کی اذان دی جاتی ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی تجارت و کاروبار کو چھوڑ کر جمعہ کے لیے لوٹ آتا ہے، جمعہ کے لیے دوڑ کر آتا ہے، تو ایسا آدمی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھ لیں، جو آدمی جمعہ کی اذان کے بعد تجارت و کاروبار کرتا ہے، ایسی تجارت حرام ہے اور ایسی تجارت ناجائز ہے۔ جمعہ کی اذان دینے کے بعد بھی کوئی آدمی اپنی تجارت و کاروبار میں مصروف رہے، حقیقت میں وہ کمزور ایمان والا آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی عبادتوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، دوسری صفت یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے۔ آپ اپنے دوست سے اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید پرست ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نمازوں میں آگے بڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں آگے بڑھتا ہے، دنیا سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ آپ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنے دوست سے صرف دنیا کی غرض سے، صرف تجارت و کاروبار کی غرض سے، صرف بزنس کی وجہ سے، اور اسی طرح وہ مالدار ہے اس وجہ سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے حضرات، تیسری اور سب سے اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد شرک اور کفر میں لوٹنے کو آدمی اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگے، کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کرنے لگے، یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قیامت کے دن اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ حقیقت میں جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، ایمان لانے کے بعد شرک میں اور کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ آگ میں داخل ہو جائے، بالکل اسی طرح ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد شرک سے اور کفر سے اسی طرح نفرت ہونا چاہیے۔ جو آدمی شرک اور کفر سے نفرت کرتا ہے، حقیقت میں وہ آدمی ایمان کی چاشنی کو اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ ایمان کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ ایمان کا معنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اور دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا۔ اور ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ جو آدمی بھی اس ایک رکن کا انکار کرے تو دائرے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے آدمی کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ توحید پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اور خصوصاً ایک دعا کی درخواست آئی ہے، چھوٹی بچی جس کا نام یسرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بچی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور اسی طرح سے حضرات
رات دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بھی شرک کی کفر کی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ بھی پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔